الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ ترجمہ: اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ ایک رکوع پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور پھر فرمایا کہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا کر کفار مکہ کو بعض خصوصی نعمتیں یاد دلائیں اور ان کے ظلم و شرک کی طرف اشارہ کیا۔ اس رکوع میں متنبی فرماتے ہیں کہ اگر ظالموں کو سزا ملنے میں کچھ دیر ہو تو یہ مت سمجھو کہ خدا ان کی حرکات سے بے خبر ہے۔ یاد رکھو ان کا کوئی چھوٹا بڑا کام اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی عادت نہیں کہ مجرم کو فوراً پکڑ کر تباہ کر دیں۔ وہ بڑے بڑے ظالم کو مہلت دیتے ہیں کہ اپنے جرائم سے یا تو باز آ جائیں یا پھر اس حد تک گزر جائیں کہ قانونی حیثیت سے اس سزا کے مستحق ہونے میں کسی طرح کا شبہ نہ رہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ ہول اور دہشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور محشر میں سخت پریشانی اور خوف اور حیرت سے اوپر کو سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے ہوئے لوگ گھبرائے ہوئے چلے آئیں گے۔ جدھر نظر اٹھ گئی ادھر سے ہٹے گی نہیں، ہکا بکا ہو کر ایک طرف دیکھتے ہوں گے، ذرا پلک بھی نہ جھپکے گی۔ لوگوں کا دل جو ہے اس کا حال یہ ہوگا کہ عقل و فہم اور بہتری کی توقع سے یکسر خالی اور فرط دہشت اور خوف سے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ غرض ظالموں کے لیے وہ دن سخت حسرت ناک ہوگا۔ آج کی پہلی آیت اگر ہم آج کے دور کے پس منظر میں دیکھیں تو کس قدر ڈھارس ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بندوں کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے، جس طرح سے بھوکا رکھا جا رہا ہے، جس طرح سے ظلم اور بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان بدبختوں کو کچھ عرصے کی مہلت دے رہا ہے، ان ظالموں کو کچھ عرصے کی مہلت دے رہا ہے کہ بڑھتے رہیں ظلم میں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کی آنکھیں پھٹ کر باہر نکل جائیں گی اور عذاب کو دیکھ کر حسرت ہوگی کہ ہم نے کیا برا کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔